اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں کے اندر سب سے سخت ترین عذاب یا جہنم کی سب سے سخت ترین ڈسکرپشن اگر کسی صورت میں دی گئی ہے تو وہ 104 نمبر صورت سورۃ الہمزہ ہے۔ جہنم کا عذاب سنتے ہی عام طور پہ ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے شرک کے اوپر ہو، بدکاری کے اوپر ہو، چوری کے اوپر ہو، سود کے اوپر ہو، لیکن حال یہ کہ اس صورت میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں بلکہ ان دو باتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں سویٹ ڈش کی طرح کی جاتی ہیں، اور وہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی بربادی ہلاکت ہے ہر ہمز اور لمز کرنے والے کے لیے۔ ہمز اور لمز کے مفسرین کرام نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ہمز کے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1، یہ کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کے عیب گنوانا، اس کی برائیاں گنوانا، وہ فلانا وہ کیا نالائق ہے، وہ کیا نکما ہے، وہ کیا سفارشی ہے، اس کو تو بات کرنے اور کپڑے پہننے کا ڈھنگ سنگ ہی نہیں آتا۔ دوسرا معنی لکھا ہے ہمز کا کہ لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، لوگوں کا پردہ چاک کرنا، اگر کسی کا کوئی سیکرٹ کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے فوراً پبلکلی سب کو بتا دینا، او فلانے کی بات پتہ لگی ہے، اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اس کا تو چکر چل رہا ہے فلانے کے ساتھ، وہ تو ایگزام میں فیل ہو گیا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ دوسروں کی عزت اور اس کی ساخت کو نقصان پہنچانا، اگر کسی محفل میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو فوراً سے اس شخص کی کوئی ایسی برائی بیان کر دینا جس سے اس کا امپریشن اس محفل کے اندر خراب ہو جائے۔ یعنی اگر لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت ہو، عزت ہو، تو صرف حسد کی بنیاد پر کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کرے، میرے بچوں کی تعریف کیوں نہیں کرے، اس انسان کی مخالفت شروع کر دینا اور جھوٹی سچی لگا کر لوگوں کے دل اس سے برے کر دینا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ 3 کام ہوں گے تو اس کا رزلٹ وہ چوتھا کام نکلے گا، اور وہ چوتھا کام کیا ہے؟ الکسر، یعنی توڑنا۔ ان تینوں کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر بعض اوقات رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ جب آپ ایک انسان کی ہر وقت عیب بیان کریں گے، اس کی کسی برائی پہ پردہ نہیں رکھیں گے، لوگوں کے سامنے ہر وقت اس کا امپریشن خراب کریں گے، تو اس کا خود بخود رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ انسان آپ سے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا اور اس کا سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلم احمد کے اندر حدیث شریف ہے، شرار و عباد اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، والمفرقون بین الاحبہ، اور آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو برے کرتے ہیں ایک دوسرے سے برائیاں کر والباغون البراء اللعنت، اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، فضول میں ان کی طرف اس قسم کی نسبتیں کرتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو کتے کی طرح بنا دے گا قیامت کے دن۔ اور دوسرا لفظ اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے لمز۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہمز کا معنی تو 4 کام کسی کے پیٹ پیچھے کرنا، لیکن لمز کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے روبرو اس کے سامنے 3 کام کرنا۔ نمبر 1 یہ کہ بات بات پر اس کو تانے دینا، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم سے تو کوئی خیر کی توقع ہے ہی نہیں، کبھی کوئی کام تم نے ڈھنگ کا کیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ اس کا محفل میں مذاق اڑانا، منہ سے اشاروں سے اس پہ ٹانٹ کرنا، اس کی شکل صورت کا مذاق اڑانا، اس کے کپڑوں کا لباس کا مذاق اڑانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مررت بقوم، معراج کے موقع پر مجھے ایک قوم دکھائی گئی، اسفار من نحاس، ان کے ناخن نوکیلے تانبے کے بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا منہ بھی کھرید رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی تکلیف میں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے، اور یقعون فی اعراضہم، اور یہ لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ اور جب ہماری فرینڈز اینڈ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، اور واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر جو فرینڈز اینڈ فیملی گروپس بنے ہوتے ہیں، وہاں پر دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو شغل لگا رہے ہیں، ہم تو کٹ لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے ایک انسان کا دل دکھا رہے ہیں، اس کی دل ازاری کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں محفل میں، اور جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی کا نام ویل ہے، ویل واد فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، تعوذ منہ جہنم، اور یہ اتنی خطرناک اور گرم ترین وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، کل یوم 70 مرہ، 70 دفعہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس وادی سے کہ یا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھ۔ ایسے لوگوں کو اس وادی میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو ذکر ہوا ہے ویل کا، یہ ویل بیسکلی کیا ہے؟ یہ بدوائیہ کلمات ہیں، اور یہ کس کی طرف سے ہیں؟ جب آپ کسی انسان کی عزت ساخت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جو اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ جو دل سے بدوا نکلتی ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ویل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدوا دے رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو تباہ برباد ہو جائے، تو اس قسم کے کام کرتا ہے، تو ایسے انسان کو کیا دنیا میں ملنے والا ہے اور کیا آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور اب یہاں اس نفسیات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام کر
کرتے کون لوگ ہیں؟ تو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ لوگ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال باقی رہے گا۔ یعنی کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے فرینڈز فیملی سرکل کے اندر آپ کے مقابلے میں اسٹیٹس میں زیادہ ہیں، تعلیم میں زیادہ ہیں، مال و دولت میں زیادہ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ زیادہ مضبوط ہے، تو پھر ایسے لوگ خود بخود اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ جب یہ سپیریئر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے زیادہ قصور ان لوگوں کا ہے جو لوگ ان کے اندر گھسے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، جو ان کو ہر چیز میں اپنا بڑا بناتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان کو بڑا بناتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ان پالشی اور چاپلوس قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت ان امیر لوگوں سے یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ امیر لوگ ان کے پیچھے بھی ہنستے ہیں، اور یہی ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں سزا ہے، لیکن آخرت میں ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنا کہ مذاق اڑانے والے امیر لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے شر سے بچائے، اور اب تک جو بھی زیادتی ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے دو درخواستیں ہیں، ایک دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، دوسرا ان حدیث کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے، ہمارا بھی۔ جزاک اللہ خیر۔